بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب سوم درس نمبر 123 میں مریض کے لیے روزے کے حکم پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے شرائط وجوب و شرائط صحت روزہ ذکر ہو چکی ہیں۔ اب مریض کے لیے روزے کے حکم پر تفصیلی گفتگو ہونا چاہتی ہے۔ آیت روزہ کو بیان کیا جائے گا اور مریض کی شرعی ذمہ داری بیان ہوگی۔ مریض کے لیے معیار کا تذکرہ ہوگا، متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے اور متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 86 تک، بلکہ اس کے بھی بعد 87 تک روزے کے تفصیلی احکام کو ذکر کیا ہے۔ جہاں پر فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد بھی فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شیخ معظم و مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی کا جو ترجمہ قرآن ہے صفحہ 42 میں موجود ہے، اور حاشیہ نمبر 185 میں فرماتے ہیں فقہ جعفری کے مطابق حالت سفر اور حالت مرض میں روزہ ہوتا ہی نہیں، بعد میں قضا رکھنا ہوگا۔ جو لوگ روزہ رکھنے میں غیر معمولی مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فی روزہ فدیہ دیں جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو شہیدین کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جو شخص مریض ہے اور اسے شک ہے کہ روزہ اس کے لیے ضرر ہے یا نہیں تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر گمان ہے کہ روزہ اس کے لیے ضرر ہے تو پھر روزہ نہیں رکھے گا، اور اگر روزہ رکھے گا تو وہ صحیح بھی نہیں ہوگا، چونکہ مریض کا اسی طرح روزہ صحیح نہیں ہوتا جس طرح مسافر کا روزہ صحیح نہیں ہوتا فقہائے امامیہ کے نزدیک۔ اور گمان میں جو معیار ہے وہ گمان ہے کہ جو وہ انسان خود باور کرتا ہے یا اس کا تجربہ موجود ہے جو سابقہ سالوں سے اسے حاصل ہوا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی مرض میں شدت پیدا ہوتی ہے، یا کسی ایسے حاذق ماہر حکیم کے کہنے پر وہ ایسا گمان پیدا کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر
چاہے وہ کیا ہے فاسق یا کافر ہی ہو، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے ایسا کہے تو پھر اس کو گمان حاصل ہو جائے گا۔ اور حصول ضرر میں بھی فرق نہیں ہے، چاہے مرض کا زیادہ ہونا ہو، اس طرح کے ایک مرض اس کو پہلے سے موجود ہے، اگر روزہ رکھے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے درد اور جو مثلا مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہو اگرچہ بیماری میں اضافہ نہ ہو، یا یہ کہ مرض ہے لیکن پھر وہ کیا ہے دیر سے اچھا ہوگا اور شفا یاب ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو پھر بیان کریں گے۔ فرمایا وَالْمَرِيضُ يَتْبَعُ ظَنَّهُ فَإِنْ ظَنَّ الضَّرَرَ بِهِ أَفْطَرَ وَإِلَّا صَامَ وَإِنَّمَا يَتْبَعُ ظَنَّهُ فِي الْإِفْطَارِ أَمَّا الصَّوْمُ فَيَكْفِي فِيهِ اشْتِبَاهُ الْحَالِ وَالْمَرْجِعُ فِي الظَّنِّ إِلَى مَا يَجِدُهُ وَلَوْ بِالتَّجْرِبَةِ فِي مِثْلِهِ سَابِقًا أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان کافرا۔ مریض کو اپنے ظن اور گمان کی پیروی کرنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ضرر اور نقصان کا گمان کرتا ہو تو افطرا، وہ پھر روزہ نہیں رکھے گا، وَإِلَّا، اور اگر اسے گمان نہ ہو ضرر کا تو پھر روزہ رکھے گا، یعنی شک وغیرہ ہو، واہم اور خیال ہو تو پھر اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ وَإِنَّمَا يَتْبَعُ ظَنَّهُ فِي الْإِفْطَارِ، وہ شخص اپنے گمان کا پیروی کرے گا روزے کو افطار کرنے کے لیے۔ اما الصوم فیکفی فیہ اشتباہ الحال، اور روزہ تو اس میں یعنی حالت کا مشتبہ ہونا ہی کافی ہے، یعنی روزہ رکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے شک موجود ہو کہ مجھے ضرر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لازمی نہیں ہے کہ اس صورت میں عدم ضرر کا گمان ہو تاکہ اس پر روزہ واجب ہو، بلکہ شک بھی ہو، اشتباہ ہی ہو کہ ضرر ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وَالْمَرْجِعُ فِي الظَّنِّ إِلَى مَا يَجِدُهُ وَلَوْ بِالتَّجْرِبَةِ فِي مِثْلِهِ سَابِقًا، ظن اور گمان میں معیار اور میزان وہ ضرر ہے کہ مریض اس کو چاہے خود احساس کرے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے ضرر ہوگا، یا اگرچہ اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر جو پہلے اس کو پیش آیا تھا وہ اس کو احساس کرتا ہو، یعنی مرجع ظن اور گمان میں معیار وہ ہے جو انسان خود محسوس کرتا ہے، اگرچہ سابقہ جو ہے اس کا اس طرح کی مرض میں تجربہ رہا ہو کہ روزہ رکھنے سے وہ بڑھ جاتی ہے۔ او بقول من یفید قوله الظن، یا پھر ایسے شخص کی بنیاد پر اسے گمان حاصل ہو کہ جس کا قول اس کے لیے ظن اور گمان کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے اور اس فن میں مہارت رکھتا ہے، اس سے اس کو گمان پیدا ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ مخبر اور طبیب کافر ہی ہو، لیکن اگر اس کے بات سے گمان پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة وبطء برئه، وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم للنهي عنه فلو تکلفه مع ظن الضرر قضا۔ فرمایا ضرر میں روزے کی وجہ سے جو اسے ضرر اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ ضرر ایسا ہو کہ مرض کے زیادہ ہونے کا خطرہ ہو، وشدت العلم، یا درد اور مشکلات کے شدید ہونے کا خطرہ ہو، بحیث لا یتحمل عادتاً، اس طرح کہ اس کا تحمل کرنا عادتاً مشکل ہوتا ہے، وبطء برئہ، یا پھر پہلے جو مرض موجود ہے اس کے دیر سے شفا یاب ہونے کا خطرہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔
وحیث یحصل ضرر ولو بظن، اور جہاں پر روزہ رکھنے سے ضرر اور نقصان اور مرض اور اس کی زیادتی اور شدت کا خطرہ ہو، اگرچہ اس کا گمان ہو، لا یصح الصوم، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، للنہی عنہ، چونکہ روزے سے اس صورت میں نہیں موجود ہے اور نہیں عبادت میں بطلان کا تقاضا کرتی ہے۔ فلو تکلفہ مع ظن ضرر، اور اگر وہ نقصان اور ضرر کے گمان کے باوجود روزہ رکھنے کی زحمت کرتا ہے، قضا تو اس کی قضا کرے گا، چونکہ اس کا روزہ اس وقت صحیح نہیں ہے۔ مریض کے روزے کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود تھا، وہ تلاوت ہو چکا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ فقہی نظریہ جو فقہاء شیعہ کا ہے وہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ مریض کو ضرر اور نقصان کے بارے میں اپنے گمان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے روایات موجود ہیں۔ موثق سماع بن مہران ہے، جلیل القدر سے راوی ہیں، سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه السفر كما يجب عليه في السفر، قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصوم، كان المرض ما كان۔ میں نے سوال کیا اس مرض کی حد کے بارے میں کہ جس میں روزہ افطار کرنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ سفر میں روزہ افطار کرنا واجب ہوتا ہے۔ فرمایا وہ اپنے آپ پر امین ہے اور معاملہ اسی کے سپرد کیا گیا ہے، اگر وہ روزے کو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں رہا تو افطار کر دے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پورا کر لے گا تو پھر روزہ رکھے، مرض جو بھی ہو۔ وسائل الشیعہ باب 20 ابواب من یصح منہ الصوم، حدیث نمبر 4۔ اس باب میں کل 9 حدیثیں ہیں، اور یہ ترجمہ وسائل الشیعہ میں جو ہے جلد ہفتم صفحہ 142-43 پہ موجود ہے، اور مترجم صاحب نے کہا ہے کہ اس میں ایک مقرر کو چھوڑ کر باقی 8 کا ترجمہ ہے۔ وہ بیماری جو روزہ نہ رکھنے کا باعث ہوتی ہے، اس کی حد یہ کہ اسے ضرر و زیاں کا اندیشہ، اور ہر بیماری اپنی طاقت اور کمزوری میں اپنی ذات کی طرف رجوع کرے گا، ہر بیمار اپنی طاقت اور کمزوری میں اپنی ذات کی طرف رجوع کرے گا۔ اس میں باقر بن محمد ازدی کی روایت ہے، اور شیخ صدوق کی مرسلہ روایت ہے، محمد بن مسلم کی روایت ہے، سماع کی روایت بھی موجود ہے، اور عمر بن عزینہ کی روایت بھی موجود ہے۔ عمار بن موسیٰ، محمد بن عمران اور علی بن جعفر عریضی امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ہر وہ بیماری جس میں روزہ نقصان پہنچائے اس کی موجودگی میں روزہ ترک کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ علی بن جعفر کی روایت امام کاظم علیہ السلام سے، اور باقی بھی اسی قسم کی روایات موجود ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی روایات جو وسائل الشیعہ میں جمع کی گئی ہیں، اور ان کا اطلاق شامل ہے چاہے انسان کو مرض کا یقین ہو یا پھر کیا ہے ظن اور گمان ہو، لیکن جب ضرر میں شک ہو تو اس کو افطار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ شک جو ہے اس کی بنیاد پر روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا، اصل عدم جاری ہوگی۔ اور جہاں تک مرض شدیدہ کی صورت میں روزہ صحیح نہ ہونے کا تعلق ہے تو وہ ایک اصولی قاعدے کے تحت ہے، چونکہ قرآن اور حدیث میں شدید مرض اور ضرر کے گمان کی صورت میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، اور نہیں کی گئی ہے روزے سے، تو یہ نہیں جو ہوتی ہے عبادات میں فساد اور بطلان کا تقاضا کرتی ہے، چونکہ عبادت کا جو مزاج ہے وہ مقربیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کی خوشنودی اور رضا کو خریدنا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی چیز سے نہیں آ جائے تو وہ چیز مبغوض ہوتی ہے، اس کے ذریعے
خدا کا تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں بھی پہلے تفصیل بیان ہوئی تھی کہ چاہے وہ اصل عبادت سے نہیں ہو، چاہے اس کے کسی جز سے یا شرط سے یا کسی وصف ملازم یعنی جو لازم ملزوم ہوتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں عبادت میں نہیں بطلان کا تقاضا کرتی ہے۔